کہ نہ میں وابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی، کہ بابد شاہ ہی کوئی نہیں۔ السلام علیکم، میرا نام ہے محمد وسیم۔ انجینئر محمد علی مرزا وہ انسان ہے جو تمام علماء اکرام کو غلط کہتے ہیں، اور تمام علماء اکرام ان کو غلط کہتے ہیں، یعنی کہ ان کی آپس میں بنتی ہی نہیں۔ ان کے کہنے کے مطابق سارا صحیح اسلام ان کے پاس ہے۔ یہ ہر کسی کو غلط کہتے ہیں، صرف اور صرف اپنے آپ کو صحیح کہتے ہیں۔ یہ دوسروں کا عقیدہ تو بالکل ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن شاید اپنے عقیدے کے بارے میں آج تک کنفیوز ہیں۔ ہاں، یہ بالکل حقیقت ہے، انجینئر محمد علی مرزا اپنے عقیدے کے بارے میں بہت کنفیوز ہیں، اور اس بات کا ثبوت ہم آپ کو ابھی دکھاتے ہیں۔ یہ خود کنفیوز ہیں کہ میں کس کو مانوں اور کس کو نہ مانوں، اور میں آپ لوگوں کو اس ویڈیو میں ثبوت دکھاؤں گا کہ ان کا عقیدہ کیسے دو پالیسیوں پہ چلتا ہے۔ یہ ایک ویڈیو میں کچھ اور بولتے ہیں اور دوسری ویڈیو میں کچھ اور بولتے ہیں، یعنی کہ ان کی ڈبل پالیسی ہوتی ہے۔ یہ اپنے بیان میں کیسے ہیرا پھیری کرتے ہیں وہ ہم آپ کو ابھی تھوڑی دیر میں دکھاتے ہیں۔ ان کو نہیں یاد رہتا کہ میں نے پہلے کسی بارے میں کیا بیان دیا تھا اور اب میں اس کا کیا بیان دے رہا ہوں۔ آئیے پہلے ویڈیو دیکھتے ہیں، اس کے بعد پھر ان کے عقیدے کے بارے میں صحیح سے بات کرتے ہیں۔ تو جو ایک حدیث بیان کی جاتی ہے کاغذ قلم والی حدیث کرتاس، تو کیا واقعتاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لکھوا دینا چاہتے تھے خلافت کے بارے میں؟ یہ اس پہ بھی تھوڑا سا ہاں جی بالکل، میرا تو خیال ہے کہ اگر کرتاس کے موقع پہ کاغذ قلم آ جاتا، شانے کی ہڈی کاغذ نہ کہ یہ کہہ کاغذ اس زمانے جو ہوتا ہی نہیں سی، تو حضرت ابوبکر کے لیے خلافت لکھوا سکتے تھے، حضرت علی کے لیے نہیں لکھوانی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے خلیفہ تھے دنیا پہ، بادشاہ تو آئے نہیں تھے، وہ کبھی بھی بادشاہت والا معاملہ کر نہیں سکتے تھے، وہ کبھی بھی اپنا خاندان میں سے کسی کو نہیں نواز سکتے تھے۔ بخاری میں حدیث موجود ہے کہ عباس ابن عبد المطلب کہتے ہیں کہ میں بنو ہاشم کے چہرے موت کے وقت پہچانتا ہوں، مجھے لگتا ہے نبی علیہ السلام اب زیادہ عرصہ زندہ نہیں رہیں گے، تو آؤ ہم ان سے خلافت کے لیے ڈیمانڈ کر لیتے ہیں۔ تو حضرت علی نے کیا کہا تھا کہ اگر رسول اللہ نے انکار کر دیا تو ان کی امت کبھی بھی ہمیں اس امر خلافت میں شریک نہیں کرے گی۔ ان کو پتہ تھا، ورنہ حضرت علی نے چوتھا خلیفہ بھی نہیں ہونا تھا۔ جا کے پوچھ لیتے نا تو حضور نے کہا تھا نہ، پھر کیونکہ نبی علیہ السلام ملک نہیں تھے نا۔ باقی اگر حضرت علی کو پہلا خلیفہ بھی چن لیا جاتا تو وہ ہر طرح سے ڈیزرونگ تھے، کوئی مسئلہ نہیں تھا، چن لیا جاتا، ٹھیک ہے، نہیں چنا گیا تب بھی کوئی مسئلہ نہیں۔ ہاں تو دوستو، اس ویڈیو میں انجینئر محمد علی مرزا نے صاف صاف بولا ہے اگر حضرت عمر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کاغذ قلم دے دیتے تو نبی پاک حضرت ابو بکر صدیق کی خلافت کے بارے میں ہی لکھواتے، مولا علی کی خلافت کے بارے میں نہیں لکھواتے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی بادشاہ نہیں تھے اور وہ اپنے خاندان میں خلافت نہیں دینا چاہتے تھے۔ ایک سچائی چھپانے کے لیے یہ کئی جھوٹ بول جاتے ہیں۔ آئیے پہلے ان کی دوسری ویڈیو دیکھتے ہیں، پھر بات کرتے ہیں۔ وہ اس لیے کہ مسلم شریف جب جن لوگوں نے اس کے اوپر تبویب کی، باب باندھے، امام نبوی کو پتا تھا یہ کس موقع پہ آپ علیہ السلام نے فرمایا، وہاں کون تھا، وہ آپ کو ڈیٹیل حدیث پھر ملے گی جامعہ ترمذی میں، اس کا ایک حصہ ڈیٹیل پوری ملے گی، سنن نسائی الکبریٰ کے اندر، المستدرک للحاکم کے اندر، مسند امام احمد میں، اور مشکات میں بھی آپ کو تیسری جلد میں ملے گا کہ نبی علیہ السلام نے اس موقع پہ جب یہ فرمایا نا، تو آپ علیہ السلام نے مولا علی کو بلا کے اپنے ساتھ کھڑا کر کے اپنا ہاتھ ان کے ہاتھ کے اوپر رکھ کے یوں صحابہ میں بلند کر کے کہا من کنت مولاہ فہذا علی مولا۔ اور اس سے پہلے آپ علیہ السلام نے سورہ احزاب کی آیت نمبر 6 تلاوت کی، النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، نبی سرپرست ہیں، حق رکھتے ہیں جانوں سے بھی بڑھ کے امتیوں کے اوپر۔ کیوں؟ امتیوں کا کام ہے کہ نبی کو بچانے کے لیے اپنی جان دے دیں، اتنا حق ہے، اپنے ماں باپ اولاد سب سے بڑھ کے عزیز سمجھنا ہے، جو بخاری مسلم میں حدیث ہے، سب سے زیادہ حق رکھتے ہیں۔ یہ آیت آپ نے تلاوت کر کے کہا کہ میرے صحابہ کیا تم میرا حق ولایت یا حق سرپرستی اپنے اوپر تسلیم کرتے ہو؟ سب نے کہا بلا یا رسول۔ تو آپ مجھے بتائیں، آپ تمہید تو یہ بنا رہے ہیں حق ولایت والا، سرپرستی والا، تو طارق جمیل صاحب نے جب مولا کا ترجمہ یہ کر دیا تو سارے پنجے جھاڑ کے ان کے پیچھے پڑ گئے، کہتے ہیں اپنی طرف سے کہاں ہے؟ نبی علیہ السلام کہہ رہے ہیں نبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی علیہ السلام اس کا ترجمہ کر رہے ہیں کہ میں سرپرست ہوں سارے مومنین کا۔ تو آپ نے جب یہ آیت تلاوت کی سب نے کہا بلا یا رسول اللہ، کوئی شک نہیں۔ تو آپ نے پھر فرمایا من کنت مولا ہوں، پھر جس کا سرپرست اور آقا اور مولا میں ہوں،
فعلی مولا ہو، پھر علی بھی اس کا مولا ہے. اور پھر آپ نے اسی حالت میں کہا اے اللہ اس سے محبت رکھ جو علی سے محبت رکھے، اور اس سے دشمنی رکھ جو علی سے دشمنی رکھے. ہاں تو دوستو، آپ لوگوں نے دیکھ لیا کیسے ان کے بیان میں دو پالیسیاں ہیں. پہلے انہوں نے کہا کہ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کاغذ قلم مل جاتا تو وہ حضرت ابو بکر صدیق کی خلافت کے بارے میں لکھواتے، مولا علی کو خلیفہ نہیں بناتے کیونکہ نبی پاک بادشاہ نہیں تھے اور نبی پاک کبھی خلافت اپنے خاندان میں نہیں دیتے. یہ اس ویڈیو میں حدیث کرتاس کا ڈیفنس کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں، اور دوسری ویڈیو میں خود کہہ رہے ہیں کہ نبی پاک نے مولا علی کا ہاتھ پکڑ کر کہا تھا کہ جس کا میں مولا اس کا یہ علی مولا. اب یہ طارق جمیل کا ڈیفنس کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ طارق جمیل صاحب نے جب مولا کا مطلب سرپرست کر دیا، حاکم کر دیا، تو کیا غلط بول دیا؟ یہ تو نبی پاک نے کہا ہے جس کا میں سرپرست اس کا علی سرپرست. اب میں انجینئر صاحب سے ایک سوال کرتا ہوں، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا علی کو سرپرست یعنی حاکم یعنی ولی بنا دیا تھا، تو پھر آپ کس کو خلیفہ مانتے ہیں؟ اور پھر آپ نے یہ کیسے کہہ دیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خلافت کبھی بھی اپنے خاندان میں نہیں نوازتے؟ مجھے لگتا ہے آپ کو خود اپنے عقیدے کے بارے میں تھوڑی غور و فکر کرنی چاہیے. اور آپ نے یہ کیسے کہہ دیا کہ مولا علی اگر خلافت مانگتے تو نبی پاک منع کر دیتے؟ انجینئر صاحب، آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ خلیفہ نبی نہیں بناتا، خلیفہ اللہ بناتا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے بھی دعا کی تھی اللہ سے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کے لیے. موسیٰ علیہ السلام نے بھی ہارون علیہ السلام کو خود سے نبی نہیں بنایا تھا اور نہ ہی خود سے اپنا وارث بنایا تھا. اگر خلافت کے بارے میں سچ بولنے کا دم نہیں رکھتے تو کم سے کم اپنی طرف سے جھوٹی کہانیاں مت بناؤ. مولا کا مطلب حاکم بھی ہے، سردار بھی ہے، ولی بھی ہے، سرپرست بھی ہے اور خلیفہ بھی ہے. تمام صحابہ رسول کی شان ہمارے سر سے افضل ہے. کسی کی دل آزاری کرنے کا ہمارا کوئی ارادہ نہیں ہے. ہم تو بس ان کہانی باز علماء کا پردہ فاش کرتے ہیں. اب آپ لوگ خود بتائیے گا کہ انجینئر صاحب کی یہ ڈبل پالیسی ہے یا نہیں. ان کے اپنے دونوں بیان ہی آپس میں نہیں مل رہے. انجینئر صاحب اتنے کانفیڈنس سے کوئی بھی کہانی سنا دیتے ہیں جیسے یہ اس وقت وہاں موجود تھے. مجھے سمجھ میں نہیں آتا، جس بارے میں آپ خود فیصلہ نہیں کر پاتے آپ اس بارے میں اتنی بڑی باتیں کیسے کر دیتے ہیں. ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے خاندان میں سے کسی کو بھی خلیفہ نہیں بناتے، اور دوسری طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا علی کا ہاتھ پکڑ کر کہا تھا کہ جس کا میں مولا اس کا یہ علی مولا، یعنی کہ جس کا میں سرپرست اس کا یہ علی سرپرست. انجینئر محمد علی مرزا سے میں ایک بات ضرور کہوں گا، ان کے لاکھوں لوگ فالوور ہیں اور لاکھوں لوگ ان کی بات پہ ایمان رکھتے ہیں. اللہ کے حضور ان کو صرف اپنے ہی جواب نہیں دینا، ان لاکھوں لوگوں کا جواب بھی دینا ہے. اور اسپیشلی طور پہ اہل بیت کے بارے میں کوئی بھی بات کرنے سے پہلے 10 بار سوچنا چاہیے. ان کے بارے میں بات کرنے کے لیے بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے. کسی کی دل آزاری کرنے کا میرا بالکل خیال نہیں ہے. اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ.